الحمد لله وكفى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله محمد وہ محمد ہر صحیفے میں خبر جس کی محمد وہ محمد ہر صحیفے میں خبر جس کی محمد وہ محمد ہر زمانے پر نظر جس کی محمد کی قسم ربی محمد سے ذرا پوچھو محمد کی قسم ربی محمد سے ذرا پوچھو محمد کا محمد کہ خدا سے مرتبہ پوچھو
محمد کا محمد کہ خدا سے مرتبہ پوچھو، محمد سر قدرت ہے کوئی ان کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ درود پاک پڑھیے، اچھی آواز نال پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اللہ جل جلالہ اما نوالہ نو اپنے نبیاں نال اس قسم دا پیار ہے۔ اللہ دی مخلوق وچوں جتنا نبیاں دا رب دے دربار وچ وقار ہے، کسے دا وقار نہیں۔ پیغمبر پیدا ہوندیاں پاک ہوندا ہے، پیغمبر بچپن کی پاک، جوانی وچ بھی پاک، بڑھاپے وچ بھی پاک، وصال ویلے بھی پاک، قبر وچ بھی پاک، میدان محشر کی نبی پاک ہو سے۔ نبیان دی شان اتنی اونچی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری جگہ نبیان دا ذکر کیتے ہیں، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک وچ اعلان فرمایا جتنے میرے پیغمبر انہوں نے کوئی عیب نہیں، انہاں دی زبان بھی سچی، انہاں دی گل بھی سچی، انہاں دا سینہ بھی سچا، اے ترن تو سچے نے، ستن تو سچے نے، جاگن تو سچے نے، کھان ویلے بھی سچے نے، ہر ویلے ہر عیب تو پاک کیوں، انہاں دا یہ مقام ہے جو اللہ انہاں نال کلام کر دے۔ ہن میرے بزرگوں ذرا خیال کرو، مولوی نو خواب آوے تو جناب مولوی دے گھر والے بیان کرن، مینوں خواب آوے میرے دوست بیان کرن، لیکن نبیاں نو خواب آوے رب قرآن وچ بیان کرے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، آکھو سبحان اللہ، آپ دوڑے دوڑے آئے، ابا جان جی بیٹا، ابا جی اج مینوں خواب آئے۔ بیٹا کیڑا خواب آئے؟ ابا جی میں رات نو ویکھیے 11 ستارے نے، چند تے سورج مینوں سجدہ پہ کردے نے، لیکن میرے بزرگوں اجے بھراواں نے میٹنگ کیتی نہیں، اجے بھائی آئے نہیں، اجے انہاں والد تو اجازت لئی نہیں، اجے بھراواں دے دل وچ خیال ہی نہیں، اجے میٹنگ ہوئی نہیں، ایک قصہ پہلے دے۔ فرمایا ابا جی مینوں خواب آئے 11 ستارے مینوں سجدہ پہ کر دن، چند وی نالے سورج بھی نالے۔ ہن مسلمانوں سوچو، خواب آپ
ویکھیے خواب دیکھن والا بھی نبی ہے جنوں دستے پہنو بھی نبی ہے میں قربان جا کتنی بڑی شان ہو سی جو باپ بھی نبی ہے تے بیٹا بھی نبی ہے یوسف علیہ السلام دی اتنی بڑی شان ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یوسف بن کریم بن کریم بن کریم بن کریم فرمایا یوسف بھی کریم ہے باپ بھی کریم ہے دادا بھی کریم ہے پردادا بھی کریم ہے مسلمانوں ذرا غور کرو یوسف پاک خود بھی نبی ہے باپ یعقوب بھی نبی ہے دادا اسحاق بھی نبی ہے حضرت ابراہیم پاک بھی نبی ہے اتنے ہکے گھر میں پیغمبر موجود ہیں فرما ابا جان خواب آئے فرما میرا بچہ یہ جڑا خواب آئے ہی قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اے میرا بچہ اے جڑا تینوں خواب آئے بھراواں نوں دسنا ہی نہیں مسلمانوں ذرا غور کرو اجے جناب بھرا نہیں آئے اجے میٹنگ کوئی نہیں لیکن میں قربان جاں یعقوب علیہ السلام منع پہ فرمانن پترا اے جڑا خواب آئی بھراواں نوں نہ دسی معلوم ہویا میرے یعقوب پاک نوں اللہ نے پہلے دسی ہے کہ اے معاملہ ہو سی اگوں جناب پھرائے نے انہاں نوں جناب کیویں پتہ چلیا اے بکریاں چران گئے اے اجڑ چرا رہے جنگلاں وچوں شام ملے آئے آ کے جناب گھر بیٹھن تے بیوی پئی دستی ہے یہودا نوں یہودا بھی یعقوب علیہ السلام دا بیٹا ہے کہ اے میرے پیارے خامن تیرا تیرا یوسف علیہ السلام اپنے والد نوں خواب دستا بیٹھا ہی تسی ہن چھٹی کرو سارا سامان تا یوسف لے ویسی سارا اسباب یوسف لے ویسی ہن انہیں بھراواں نوں بلایا قرآن دی عبارت ہے لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین براواں نے میٹنگ کی تھی انہوں نے آکھیا ہے یعقوب علیہ السلام یعنی سڈے ابا جان حضرت بنیامین بھی یوسف علیہ السلام بھی ساڈے تو زیادہ پیارے نے انہاں نال محبت زیادہ ہے حالانکہ اساں بڑی قوت والی جماعت ہیں سکھ ویلے اساں کم آنے ہیں دکھ ویلے اساں کم آنے ہیں کاروبار اساں کرنے ہیں یوسف علیہ السلام تے ہر ویلے والد دے کولے کم کر دئی کوئی نہیں لیکن انہاں دوہاں نال ابا جان نو پیارے ان کریے یوسف علیہ السلام نو کسے طرح لے جا کے انہوں قتل کران گے یا کنویں میں سٹ دیاں گے انہوں جناب کوئی جانور کھا جان گے واپسی تی آ کے آکھاں گے ابا جی یوسف نو بھیڑیا کھا دیئے بھیرائے نے ابا جان جی بیٹا آپ نے فرمایا کی آنے ہو ابا جی یوسف پاک نو تبار بھیجو آپ نے فرمایا یوسف بھرا پہ بلاؤنے نہیں سرکار کو لین یہودے نے جھولی وچ بٹھایا متھا چومیا پیار پہ کر دن
انہیں آخیا ویرا تو ہر ویلے اپنے گھر رہنے، اج ساڈے نال جنگل دے درختاں نوں بھی ویکھی، بکریاں چلدیاں بھی ویکھی، ساڈی دوڑ بھی ویکھی، ہر ویلے تو گھر دے اندر انہیں ذرا چلتے صحیح۔ آپ نے فرمایا ابا جان اجازت دے من تو میں تواڈے نال آں۔ سرکار آئے، آپ نے فرمایا ابا جی میں دراواں نال جانا۔ آپ نے فرمایا پترا نہ جاویں، ابا جی نہیں میں جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میرا بچہ بھراواں نال وعدہ کیتا ہی ذرا ٹھہر جا، تینوں میں نہا لواں، کنگیاں دیواں، سرمے پوا کے کپڑے پوا کے تینوں میں روانہ کراں۔ ابا جی کیوں میں شام لے آ جاساں؟ فرمایا پتر پتہ نہیں او شام کدوں آسی جدوں تو واپس آسے۔ آپ نے فرمایا میرا بچہ ذرا ٹھہر جا۔ فرمایا میرے بچوں یوسف نال جاسی، ذرا یوسف تیاری کر لوے۔ آپ نے جناب نوایا، نوا کے کنگیاں دتیاں، جلے آپ کنگھی پہ دینے نے اور بیٹا سامنے بیٹھے، سرکار کنگھی دے رہن پر کیوں جے یوسف دیا زلفاں ہو سوں، کیوں جے چہرہ پاک ہو سی، کتنے آپ سونے ہو سن۔ سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے حسن تقسیم کیتے، ادھا یوسف پاک نو ملیے اور ادھا باقی ادھے وچوں حضرت سارا نو ملیے، باقی جڑا حسن ہے وہ ساری مخلوق بنی۔ لیکن میں قربان جان میرے بزرگوں ذرا غور کرو، یوسف پاک اتنے سونے ہیں جڑے کمرے وچ بہ جاویں نا دیوے دی لوڑ نہ ہوندی آئی۔ اے تا یوسف پاک تے میرے نبی پاک کتنے سونے ہیں۔ میرا نبی جڑے کمرے وچ آویں نا، ایک دن جو میری سرکار آئے حضرت اما عائشہ صدیقہ پاک زمین کے ہاتھ پہ مار دیاں، فرمایا میری بیوی کے پہ کرنی ہے، قبلہ سوئی ڈگی ہے تے لبدی نہیں، دیوا بجھ گئی ہے، چراغ کوئی نہیں۔ سرکار ہسے نے، آپ دے حسن نال اتنا کمرہ روشن ہوئے جو ساڈی ماں نو سوئی لب پئی ہے۔ معلوم ہویا حضرت یوسف دے چمکارے ہو رہے، محمد عربی دی نورانیت ہو رہے۔ سرکار جناب کنگیاں پہ دے دیں، پیار پہ کر دیں، کدی متھا پہ چن دیں، جلے کنگی دتی ہے زلفاں سدیاں کیتیاں نے۔ سرکار دے دل وچ خیال آیا اج تے میں کنگیاں دینا پیا، کل کون دے سی، پرسوں کون دے سی، اے وقت اسے کولو پتہ کرو جنہاں دے سجن ٹردے پے ہون۔ قربان جان فرمایا جنہاں دے یار پیارے وچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا، روگاں وچوں روگ محمد تے جدا نام چھوڑا۔ سرکار کنگھی پہ دینے نے تیل لا کے کنگھی دتی ہے تے کنگھی ڈگ پئی ہے۔ آپ نے کنگھی چکی ہے، یوسف پاک عرض کی تھی ابا جی کے گلے؟ آپ نے فرمایا پترا تیری میری آخری ملاقات ہے، نہ تو آنے نہ میں کنگیاں دینی ہوں، کیونکہ تو چلے ہوتے میرے پلے ہوں، چلی مقد تسلی جو مصیبت رب نے گلی، میں راضی ہو جلی۔ قربان جان سرکار تیار کر کے یوسف پاک نو باہر لے لگے، سامنے بٹھا کے فرمایا پترا ذرا میرے ول تک، ایمان ول دسو مسلمانوں، راول پنڈی والو، محمد فتح الدین کی طرف توجہ کرو،
جس ویلے باپ نے یوسف پاک نو سامنے بٹھایا ہو سی کنگیاں دے کے سرمے پوا کے کپڑے پوا کے کہو جی گھڑی ہو سی کہو جا وقت ہو سی سرکار نو فرما آ جاؤ ویکھ کے جناب باہر لے آئے جس ویلے باہر نکلے آپ کنان دے باہر آئے کنان دے باہر ایک درخت اس درخت تلے کھلو گئے آپ نے فرمایا یوسف ایک باری جفی تا پا لے جس ویلے بھرا باپ بیٹا ملے نے میرا دلاں دے درخت بھی رو رہے ہیں پتھر بھی رو رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا آ دردا ہن خالی خانے تے پا وچ دخل مکانا محبوباں کولوں جدا کرے دیا بئی مشکل بچ دیا جانا یوسف علیہ السلام نو جفی پا لئی آپ نے فرمایا میرے بچوں جی ابا جی فرمایا پترو یہ کپڑے جے اے میرے بچے دی شربت جے اے دودھ جے اے پانی جے اے پانی منگے تا پانی دیوائے شربت منگے تا شربت دیوائے اے جناب والا کوئی چیز منگے تو پوری کرائے انہوں میں بڑے پیار نہ رکھیے رات ستاؤں میں اٹھ کے ویکھنا ہونا میرے بچے نو کوئی تکلیف نہ ہوئے ابا جی اسی چک لینے آئے بھراواں چکی آئی ایک چک دے ودوجا چک دے تریجا چک دے اے لئی جامن تے باپ تک دا پیے جب تک حضرت یعقوب باپ دی نظر رہی اے چکی گئے نے جس لئے آپ نے ویکھے نے نظر تو دور حضرت یوسف علیہ السلام نال کے پہ کر دینے فرمایا پکڑ براواں مار چپیڑا تے لال کی تے رخ سارے چک چک ماریا دھرتی اتے تے زخم لگے تن سارے جس ویلے دور لے گئے جنگل بیابان آیا بھراواں نے زمین تے سٹیے اے وقت آپ ان گریبانہ میں جاتی پوکی ہو جی گھڑی ہو سی مارن والے دانے مار کھاون والا ہکے دا بران جناب ارد گرد اپنے ہاتھ پا لے ایک مار کے جناب پچھاٹ دے دوجا مار دینے کدی چہرے تے چاٹا پہ مار دیں کدی جناب مکیاں پہ مار دیں کدی جناب سینے تے پہ مار دیں کدی سوٹیاں پہ مار دیں آپ نے فرمایا میرے ویرو میں چوری تا نہیں کیتی میں کوئی ڈاکہ تا نہیں ماریا جتھے تسی چاٹا مار دے ہوتے تو میرا ابا میں نو بوسے دے میں یا جہاں میرا باپ چم دے میرے ابے دے لبا میں نشان کھلوتے ہوں اتھے چاٹا نہ مارو میں کی قصور کیتے میاں صاحب فرمانا فرما مائک آجز ویر تساڈا تے وچ فرما برداری کی تقصیر گئی ہو میں تھی کہو حقیقت ساری قربان جاواں سرکار نو جناب چاٹا مار دینی آپ دا چہرہ لو لہانی دھکے پہ لگ دینے آپ نے فرمایا مینوں پتا ہوندا تے میں نہ آندا لیکن مولا جے میں تو راضی میں اوویں راضی سرکار نو پھر لے گئے ہن ذرا قرآن پاک سنو سیدنا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے پہلے فرما قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون میرے بچوں میں نو غم میں کہ دے یوسف علیہ السلام نو بھیڑیا نہ کھا جائے
انہاں کے قالوا لئنک لہذب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، ابا جی ساڈے ویر نو بھیڑیا کھا جائے اساں اتنے کمزور ہیں، لیکن قربان جاں جس ویلے مار دتی نے شام پئیے قربان جاں آون لگے نے یوسف پاک نو رسی پا کے کنویں وچ لٹکان لگے نے، ادھروں یوسف پاک نو کنویں وچ لٹکایا نے۔ یوسف پاک فرما ویرو انج نہ کرو، میرے نال انج کرو، تلوار لے لو، چھرا لے لو، میریاں بوٹیاں کرو، مارو تیغے کرو دو ٹکڑے، ایک واری مرے جاواں، اے مصیبت کنویں والی ہرگز مول نہ پاواں۔ جس ویلے ادھروں سٹیا نے، ہن ذرا توجہ فرماؤ، نبیاں دا محافظ کون ہے؟ ادھروں اللہ نے اعلان کیتا جبریل ذرا جلدی جا، یا اللہ کدھرے جانا؟ فرما یوسف پاک نو بھراواں کنویں وی سٹی آئی، تخت بھی رکھ دے اتے یوسف نو بٹھا دے، پانی تک نہ جاوے۔ حضرت جبریل امین فرمانے ساری زندگی وچ میری ترائے جگہ تے طاقت لگی، پہلی واری طاقت لگی ہے میں ابراہیم علیہ السلام نو اگی سٹیا نمرود نے، رب آکھیا اب تک ابراہیم نہ پہنچے تو پہلے پہنچ۔ دوجی واری میری طاقت لگی ہے یوسف پاک نو پھراواں نے سٹ دتا تے میں سدرت تو چلیا، پر یوسف پاک دے پہنچن تو پہلے پہنچ گیا۔ تیسری واری طاقت، تیسری وار میری طاقت لگی ہے سرکار دے دربار وچ، غار حرا وچ، جدوں میں آکھا اقرا بسم ربک الذی خلق، میں نبی پاک علیہ السلام نو گھٹیے ساری میں طاقت لائی، پر سونے محمد نو کچھ بھی نہ ہویا۔ مینوں یہ پتہ چلیا کہ جبریل تیری طاقت کوئی کمال نہیں رکھتی جڑی محمد عربی وچ طاقت ہے۔ معلوم ہویا نبیاں دی طاقت فرشتیاں کولوں بھی اٹھتے ہیں۔ جبریل امین نے آ کے تخت رکھیے اتے یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، کھانے بھی پہنچ دے پے، حفاظت بھی ہوندی پئی ہے۔ معلوم ہویا میرے دوستو یاد رکھو، میں اپنی حفاظت آپ کراں، تسی اپنی حفاظت آپ کرو، رستے دا خیال آپ کرو، لیکن نبیاں دا یہ مقام ہے، نبیاں تے کوئی مصیبت دے وے، مصیبت کرے، ظلم و ستم کرے تو نبیاں دا محافظ خدا آپ ہے۔ پتھر اتے بیٹھے پیرا واپس پیا انہیں، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، اے جناب جنہاں وچ درد نہیں انہاں نوں نینداں پیاں ہوندیاں، ہاں تے درد مندانو ستیاں کے درد آن جگاوے، لمبی رات جدائیاں والی تے ہوندی سے برے یادی، کون محمد خبر لیاوے سجنا دور گیا دی۔ رات ہوئی ہے، ساری رات کیویں گزری اسے کلو پتہ کرو، جدہ پتر نکھڑے ادھی ماں تو پتہ کرو، ادھے باپ تو پتہ کرو، جدہ بھرا نکھڑے تو بھین تو پتہ کرو۔ فرمانے کے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آنے
جگاوے بے درداں نوں نیند آندی ہے تے درد والے اٹھ اٹھ کے بہنے نے دعا کرو سارے درداں کولو محمد عربی دے عشق دا درد ہوئے رات گزری سویر ہوئی براوت بکریاں لے گئے جس ویلے گئے نے کنویں دے قریب آئے آوازاں دتیاں نے کوئی نہیں یوسف پاک وچ کوئی نہیں انہاں آکے کدھر گیا انہاں جناب پیرا چکیے پیرا چک کے لے گئے اتنے تک کی ہوئے ایک جناب سوداگر دے تمبو لگے ہوئے انہاں تمبوਆਂ وچ ویکھے نے تے یوسف پاک بیٹھا ہوئے یوسف پاک کو اپنی عبرانی زبان آکھے نے بولی نہ جے کر بولیاں تے مار دیاں گے انہوں نے آکھے ساڈا غلام ہے ویکھو نہ کیوں جی گھڑی آئی بھرا بھرا نو پیا دن غلام ہے انہیں آکھے تہاڈا غلام ہے اساں تے کنویں وچ بوکا سٹیے تے نال آئے انہاں آکھے ساڈا غلام ہے نا ادا یوسف ہے ادے وچ ترائے عیب اے چوری بھی کر دے اے جھوٹ بھی بول لے اے نس نس جان دے اس واسطے ایسا جناب والا ادے پیچھے آئے انہیں آکھے تساں ویچنے انہاں بھراواں آکھیا ویچنے آکھے قیمت کرو انہیں آکھے قیمت توں دے انہیں آکھے میرے کل تک 20 روپے او بھی کھوٹے ہن سنو قرآن وجات سیارتوں فارسلوا واردهم فادلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون سوداگر دا نوکر آیا پانی لین آیا انہیں جناب ڈول سٹیے ڈول جلے کھچن لگے انہیں ویکھے تا باہر آئے جلے ڈول باہر آیا تا سونا جی نوجوان اکھ سونی لب سونے چہرہ سونیا انہوں لے گئے آواز دے میرا مالکا اتنا بچہ سونے اتنا غلام سونے یوسف پاک دے بھائی آ گئے انہوں کے ساڈا نوکرے انہاں آکھے ویچنے وشروا بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین قیمت پہ گئی ایک روایت چاندے 18 روپے ایک چاندے 20 روپے قیمت پہیے پر پیسے بھی کھوٹے انہاں ویچ دیتا نالے نصیحت کی تیرے نو بیڑیاں بھی لا لو ہتکڑیاں بھی لا لو بولو مسلمانوں کیوں جا وقت ہو سی ہاتھ بھی نازے کیوں پیر بھی نازے کیوں بیڑیاں لگ گئیاں ہتکڑیاں لگ گئیاں فرما مولا جویں تو راضی میں او میں راضی لیکن سرکار دا چمڑا نرم آئی بیڑیاں دے داغ پہ گئے ہتکڑیاں دے داغ پہ گئے تصور کیتا نے مولا کدی تے انہاں جگہ نو میرا باپ چمدائی کدی میرا باپ انہوں بوسے دینائی آج ہتکڑیاں لگیاں پئیاں مولا تیری بے نیازی تو قربان سوداگر نے تیاری کیتی سوداگر نے اعلان کیتا نوکرو ادھا خیال کرائے یہ نس بھی جانا جے یہ جھوٹ بھی بولنا جے انہاں ایک اٹھتے جناب انہوں قید کیتا کیوں جیاں رسیاں اوسن کیویں آپ نو قیدی کیتا نہیں سڑک لے کے چلن لیکن کنان دے نالو سڑکے کنان دے نال آ کے جاندے پین سڑک جا رہی ہے اٹھان دی قطار ہے سوداگراں دے نوکراں دی جناب والا رفتار ہے نوکر ویکھ دے جان لیکن جس ویلے کنان تو جناب اٹھائے نے آپ نو جلے مکان نظر آئے
بولو مسلمانوں جس ویلے یعقوب پاک دی جدائی یاد آئی ہو سی، جس ویلے مکان یاد آئے، خیال آئے ان گلیاں وچ میں بھی پھر آواں، آپ اگے اٹھ لے گئے، اگوں قبرستان آئے، اسے قبرستان آپ دی والدہ دی مزار ہے، آپ دی مزار ہے، والدہ پاک دی قبر نظر آئی ہے، اٹھ قریب آ گئی ہے، ان قبر آ گئی ہے، ادھروں اٹھ آ گئی ہے، جلے اٹھ قریب آئے آپ نے خیال کیتے میں ماں دی قبر تے نہ اترا، اے بھی بے ادبی ہے، سرکار نے جو طاقت لائی زنجیر ٹوٹ گئے، ہتکڑیاں ٹوٹ گئیاں، بیڑیاں ٹوٹ گئیاں، چھال ماری نے ماں دی قبر تے آئے، امی جان میں یوسف دا سلام لے لے، امی جان میرے ہتھاں تے داغ پے گئے نی، بیڑیاں لگیاں داغ پے گئے نی، بھراواں نے چاٹا ماریاں، اما میری آخری ملاقات ہے، ذرا قبر وچوں نکل کے ویکھے تا، آواز آئی پتر شریعت دا خیال ہے، صبر کری اللہ تینوں بڑے بھاگ لے سی، تیرا بڑا مقام ہو سی، صبر کر، استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے وطا آپ سوچو یوسف پاک جو رننے نے تو مٹی بھی رنی ہو سی، مزار بھی رنی ہے، سوداگر دے نوکر دی نگاہ پئی، او پچھے آئے آ کے کی کر دے، یوسف پاک نو چاٹا مار دے، آدھے ہو تیرے مالک سچی ہیں، تو تا واقعی نس دے، جھوٹ ہی بول دے، وات جناب ہتکڑیاں لائیاں نے، وات اٹھتے بٹھایا نے، اے جناب اٹھ چلے نے، تردیاں 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 مصر پہنچ گئے، جس ویلے جناب مصر پہنچے نے، انہوں نے اعلان کیتے نوکر ساڑے خرید کر لو، اے ساڑے کل ایک غلام ہے، انہوں اسا ویچنے، دنیا ویکھن وستی آئی، آپ نو برکا انہیں پوا چھوڑیے، آپ دا ہاتھ ویکھیں آئی، جیڑا بلنا ہاتھ ویکھیا وہ آدھائی میں خرید کراں، زلیخہ نو بھی پتا چلیا، زلیخہ بھی آئی، انہیں کہ ذرا لکھاؤ تو صحیح، انہیں جلے ہاتھ دیکھیا، انہوں خیال آئے تو وہی ہے جڑا منو خواباں وچ نظر آئی، ہاں خواباں وچ نظر آئی، انہیں آکھا میں خرید کرے سا، دنیا سونے لے آئی، جواہرات لے آئی، زلیخہ دیواری آئی، سوداگر نے آکھا اتنی قیمت ہے، مائی زلیخہ نے اعلان کیتا، انہوں نے کہا وے سوداگر ایک پاسے یوسف بٹھا چاہ، دوجے پاسے سونا رکھ، دوجے پاسے جواہرات رکھ، جتنا وزن ہوئے دیساں پر انہوں خرید ضرور کرے سا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دا وزن پیا تل دئی، سوداگر نو آپ نے فرمایا سوداگر ہو رہا جی قبلہ، آپ نے فرمایا دس کتنا امیر تینو بناواں، کتنا امیر بناواں، انہیں کیا قبلہ اتنا بنا جو دوبارہ نہ دکان دی لوڑ ہوئے نہ کاروبار دی لوڑ ہوئے، آپ نے فرمایا فکر نہ کر، سرکار بہ دیں مائی زلیخہ دے خزانے ختم ہو گئے، آپ نے فرمایا یار یاد کرے سے سوداگرہ میں تینوں دساں میرے براہنی، انہاں میرے نال زیادتی کیتی لیکن تین میرے تے جڑا کچھ کیتا ہے میں تیرے نالے وپاجنا پڑھائی پیا کرنا وہاں، اٹھ لد لینے، مائی زلیخہ گھار لے آئی،
سرکار آ گئے، عرض کر دیے سونا ایک واری ذرا منہ تو وکھا۔ منہ وکھایا، مائی زلیخا نو سمجھ آ گئی کہ وہی یوسف ہے جیڑا میں خواباں وچ ویکھیا۔ سرکار یوسف علیہ السلام واسطے مکان تیار ہوئے، بڑے قیمتی مکان۔ قرآن سنو، جلے جناب 7 دروازے بند کر دیے، پلنگ بھی سونے دا، بستر بنا دینیے، تکیے بھی رکھی بیٹھیے، آواز دینیے وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اے یوسف پاک ذرا ہو رہا۔ اللہ اکبر، قربان جائنو لمبا نہ کردہ، آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون۔ بی بی دو گلہ نے، ایک تو میں خود نبی ہاں، میرا ابا بھی نبی ہے، تیجی گل اے وے جو میں تیرے گھر دا ٹکر کھا دے، جتے گھر ٹکر کھاوی او دا پلیت نہیں کرنا۔ انہیں آکھے میں دروازے بند کیتے تالے لگے پہ، تو کیویں نہ آسے؟ آپ نے فرمایا بی بی گھبرا نہیں، جے کر میں سچا نبی ہاں، میرا ابا سچے تو دروازے کھل ہوئے سن۔ سرکار دی اس زلیخا نہ خیال ہے دروازے کیویں کھل سن؟ میں 4 سیر دے تالے لائے نے، حضرت یوسف کھلوتے مکان دے روشن دان ول تک دن بی بی ول تک دے ہی نہیں۔ او آنی قبلہ ہی کواری تو میرے ول تک کو، میرا چہرہ ویکھو، میرے زیور ویکھو، میرا مقام ویکھو۔ آپ نے فرمایا بی بی میں تیرا چہرہ تکاں یا ابے دی داڑھی ویکھاں؟ اللہ اکبر۔ انہیں آکھے ہو کیوں؟ آپ نے فرمایا میرا باپ کھلوتے۔ مولوی صاحب فرمانے نظر پیا یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، منع کرے دا نال دعائیاں تے روندا وچ جدائی۔ ہاں قربان جاں صدقے جاواں، سرکار جلے اٹھن آپ نے فرمایا ابا جی میں کیویں کراں؟ پترا میری چٹی داڑھی دا خیال کر۔ ابا جی دروازے بند، پترا آ دروازے کھل ہوئے سن۔ نبی جلے دوڑیے دروازے کھل دے گئے۔ ہن سنو قرآن، مائی زلیخا ویکھیا تے آپ دوڑ گئے۔ انہیں کہ ان کیویں کراں؟ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب۔ دروازے کھل گئے، آخری دروازے تے یوسف پاک دی قمیص پکڑی اس، آپ دی قمیص پچھوں پکڑ لینی ہے، اگوں خامد مل گئی اس، فوراً آدھی میرے نال ارادہ برا رکھ دے۔ سرکار جلے ویکھیے یہ تو الٹیاں گلاں پہ کر دیے۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ وہ کیا دیے؟ آنیے میرے نال ارادہ برا رکھ دے، انو سزا دے یا قیدی بنا۔ آپ نے فرمایا مولا تو تا جاننا میں تو تکیا ہی نہیں، میں ویکھیا ہی نہیں، مینوں پتہ ہی نہیں۔ آواز آئی میرا یوسف گھبرا نہیں، میں جو تیرے نال ہاں۔
آکھو نبیاں نال خدا ہوندے، بولو نبیاں نال۔ آپ نے فرمایا میں تیرے نال ہاں۔ یا اللہ کیویں ہو سی؟ فرما اسی عزیز نو آپ چاہ میرے اتنے اعتبار نہ کرو جڑا بچہ پنگوڑے وچ پیے جدی عمر 3 ماہ وے اودے کولو پوچھ لے کہندا قصور ہے۔ انہیں آکھے کدی بچے بولے؟ آپ نے فرمایا بچے مردوداں واسطے نہیں بولتے، محبوباں دی واری آوے تا بول پوندے۔ محبوبہ دی واری آوے تا آ گئے۔ آپ نے فرمایا بچہ کہنا قصور ہے۔ سنو قرآن، قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ اچھی آواز نہ لاکھو نا، ایمان نال دسو کو گل پسند بھی آندی پئی جے کہ نہیں؟ بولو نبیاں نال رب دا کیڑا پیار ہے۔ بچہ بول پیے قمیص ویکھو یہ پچھوں ترٹی جناب پھٹی ہوئی ہے تو جناب زلیخا جھوٹی تے یوسف سچا، جی اگوں پھٹی ہوئی ہے تو یوسف پاک جھوٹے تے زلیخا ویکھے تو قمیص پیچھے وے قربان جا آواز آئی یوسف جی مولا اے میرا نبی ناراض نہ ہوئی میں لکھیا میں اے تیری تقدیر چاہی مرتبے تینوں مل سن انما العسر یسرا دکھ دے بہت سکھ ہوں بے قربان جا آج چند دن گزرن ہن سنو نبی پاک دے جھلک یعنی نبیاں دی شان سنو نبیاں دا حسن دیکھو میرے دوستو اساں بھی بندے ہاں نبی بھی بندے بشر پر وہ کیوں ہو جائے بشر نبی دی بشریت دی ایک جھلک پوے مصر دی عورتاں ہاتھ کٹی بیٹھی ہیں آؤ سنو قرآن پاک مصر دیا عورتاں یا زلیخا دے کول زلیخا نے پوچھیا نہیں میری بہنوں حال دیو مصر دے اندر جے پھریاؤ کی حال ہے انہیں کہا نہیں بہنا چپ کر کے بیٹھی رہو تے سانو ٹرن جوگا نہیں رکھیا سانو بہن جوگا نہیں رکھیا یہ ہو جے داغ لائے نہیں جو تو نوکر تے عاشق ہو گئی ہے جتھی اسی جانی اٹھے تیرا ذکروں میں آدم زلیخا نو کی ہوئے کمی کیڑی اس خرید بھی آپ کرے عاشق بھی آپ ہوئے آکھن لگی ٹھیک ہے قرآن نے اعلان کیتا ہے اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ساری دنیا تینو گمراہ پئی آکھ دیے انہیں کہ حضرت ٹھہر جاؤ مائی آئیے حضرت یوسف پاک دا دروازہ بند ہے اندروں کنڈا لگا ہوئے سرکار جناب یوسف پاک اندر اللہ اللہ پہ کر دینے زلیخا نے باہروں آواز دیتی آپ نے فرما کون ہے اکھے میں زلیخا ہاں فرما بی بی کے گل لے اکھے قبلہ گل تا نہیں ہو مننی تے میں ترلے بڑے کیتے تے میری گل منی نہیں میں بسترے بھی بنائے میں کمرے بھی بنائے تے میرے دل دا ارادہ پورا نہیں کیتا آج تہک مہربانی کر آپ نے فرمایا بی بی بول قبلہ تاج 5
جوڑے کپڑا دے 5 جتی مبارک بھی 5 ذرا بوئے تے کھلو کے ایک جھلک وکھا کے میرے داغ ہٹا چا میرے تے جڑے داغ لگے لوگاں مینوں بدنام کیتے تیرے پیچھے بدنام ہوئیاں آپ نے فرمایا بی بی کوئی گل نہیں سرکار دی ٹنگیاں دے کے سرمے پا کے تاج رکھ کے ذرا پوری طرح بن کے آئے سونیا جو تیری جھلک ہو سی تے میرے داغ مٹ سن قربان جاواں سیدنا یوسف علیہ السلام فرما بی بی جیڑی گل جائز ہوئے او منن واسطے تیار ہاں آنی قبلہ ایک ہور اپیلے آئیو ادھوں جدو میں آکھاں دروازہ ادھوں کھولیو جدوں ہن قرآن سنو ادھروں انہوں جناب چاقو دے کے ہتھوں تے سیب دے کے اتے رکھوا کے آنے نی میری پہنو دروازے وال تکیو اتھوں میرے یوسف آنے ساری مائیاں دروازے وال پیاں تک دیاں آواز دیئے وقالت خرج علیہم یوسف ذرا مہربانی کر ذرا آپ نے دروازہ کھول آواز دیئے وقالت خرج علیہم یوسف ذرا مہربانی کر ذرا آپ نے دروازہ کھولیے جلے باہر آئے چہرے تو برقع چکی ہے جیوں جھلک پئیے بجائے سیبان دے ہاتھ کٹی بیٹھی ہیں قربان جان ہاتھ کٹی گئے ہاتھ کٹی گئے تے کی پیاک دین وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ لی زلیخاں ایتا بشری نہیں ایتا کوئی فرشتے مسلمانوں ایتھے گل ضرور آکساں یوسف پاک دا حسن ویکھ کے اللہ دی قسم مصر دی عورتاں ہاتھ کٹی بیٹھی ہیں لیکن یا یوسف پاک کے جڑا محمد عربی نو عرضاں پیا کردہ ہے قبلہ میرا بھی خیال رکھی ساڈا او نبی ہے جس نبی دے نبی بھی محتاج آکھو نبی بھی اتھائی میں کیوں نہ آکھاں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی کہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم ثنا کی زبان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے نعرہ تکبیر او سرکار قربان جاں جو یوسف پاک بھی پیچھے کھلوتے نے لیکن میں قربان جاں آخرکار یوسف پاک نے دعا منگی یا اللہ میں خطرہ ہے یہ ذریخہ وط وط تر لے لینی ہے مولا میں قیدی بنا چاہ سرکار جیل وچ گئن ودخل ما السجن فتیان سرکار جلے قیدی بن کے آئے جتنے ہزارہ قیدی ہیں انہوں تے آپ دا حسن چھا گیا رات نو آپ جتھے بیٹھے ہو منا قیدیاں نو روشنی دی لوڑ نہیں لیکن میں قربان جاں
آپ نے قیدیاں نو تبلیغ کی تھی، کلمہ پڑھایا، سینکڑوں دی تعداد تے مسلمان بنایا۔ سرکار قیدین قید خانہ ہی بنے ہوئے قربان جہاں، اس پاسے جناب دیوار آئے، دریے دروازے جناب باریاں لگی ہوئی، باریاں نو لوہے دی تاراں لگی ہوئی۔ یوسف پاک علیہ السلام ایک دن سویر دکتے میں جھاڑو دیون والا آیا، انہیں قبلہ جھاڑو دیتا، انہیں جلے جھاڑو دیتے، انہیں ادھر والی باری کھولی، آپ نے ہوا آئی، آپ نے فرمایا جھاڑو والے آ، اللہ دا واسطہ یہ باری بند نہ کری۔ انہیں آکھا قبلہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یار دس سڑک کدوں آندی ہے؟ انہیں کہ قبلہ کنان چو آ رہی ہے تے مصر پہ جاندی ہے۔ آپ دیا چیخاں نکل گئی، آپ نے رو کے اس جھاڑو والے آکے کیوں رونے؟ انہیں آکے قبلہ کدی میں کنان دی گلیاں میں ٹریاں، آج تے کنان دا نام یاد کرائے۔ انہیں آکھیا یہ سڑک آندی ہے، فرمایا یار باری بند نہ کر۔ انہیں کہا میں نے آرڈر ہے، آپ نے فرمایا نہ کر۔ انہیں کہا میں نے ذرا حسن لکھا چاہ۔ سرکار جو کپڑا چکے تے چہرہ ویکھے بے ہوش ہو گئے، آپ نے ہوش دلایا۔ انہیں کہ قبلہ میں تہاڈا غلام بند نہ کردا۔ سرکار اسے باری دے کول کھلوتے، اس خیال وچ میں تا کوئی کنان دا بندہ آوے، کنان والوں کوئی آیا تو میں ابے دا حال پوچھ لے سا۔ سرکار کھلوتے نے، آپ انتظار پہ کر دیں، اتنی دیر ویکھیے ان جو سڑک پہ آئی آئی اسے دیوار نہ انج مڑدی آئی۔ سرکار ویکھے تے اٹھتے سوارے، بندہ اٹھ دوڑائی میں، آپ نے ویکھے تو بندہ کنان دے، اٹھ بھی کنان دا، ٹور بھی کنان دی، بولی بھی کنان دی۔ آپ نے جو تکیے جلے باری دے قریب اٹھائے، اٹھ دی نظر پئی یوسف پاک